اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک شیخ کی بات سنی جس نے یہ الزام لگایا ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کتابوں میں سے ان باتوں کو کیوں نہیں لیتے جن میں کہ ایک شیخ کے نزدیک گالیاں نکالی گئی ہیں۔ ایک شیخ کے اس الزام کے جواب میں چند ایک باتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے مصلحین کو بھیجتا آیا، انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا آیا۔ وہ سارے کے سارے محبت اور پیار سے لوگوں کو بلاتے، پیغام حق پہنچاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء سے بڑھ کر پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی محبت اور پیار سے، دلیل سے، حجت سے، برہان سے، اعلیٰ اخلاق سے لوگوں کو پیغام حق پہنچایا اور کامیاب ہوئے۔ لیکن جو گندی فطرت کے لوگ تھے، انہوں نے اس پیغام کو سننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے شدید مخالفت کی، آپ کا مقابلہ کیا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو دکھ دیے، تکالیف دی۔ یہ لمبی تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، ان کے خلاف جو انتہائی گندی زبان استعمال کرنے والے لوگ تھے، جن میں کعب بن اشرف یہ خبیث آدمی تھا، اب آپ جانتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جب باز نہ آتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رحمت للعالمین کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ان کا جواب دے۔ خود قرآن شریف میں بھی فرمایا جزاء سیئۃ مثلھا، جو باز نہ آئے پھر ان کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم، خدا کی کتاب، اس میں بھی ایسے شدید مخالفین جو باز نہ آتے تھے، ان کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک شیخ شاید ان کو جانتے بھی ہوں گے، وہ گالیاں نہیں ہیں، قرآن کریم گالیوں کی کتاب نہیں، مگر وہ شدید مخالفین جو باز نہ آتے تھے، ان کی حقیقت کو بیان کرنے کی خاطر وہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک شیخ کو یاد دہانی کے طور پر بتا دوں، شر الدواب، ایسے شدید مخالفین کو خدا نے فرمایا یہ بدترین مخلوق ہیں۔ شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں۔ کمثل حمار، یہ گدھے ہیں۔ قردۃ خاسئین، یہ ذلیل بندر ہیں۔ یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ نہیں قرآن شریف میں؟ اس سے بھی بڑھ کر ان شدید مخالفین کو حسب و جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا۔ کیا کچھ الفاظ استعمال کیے گئے؟ کیا یہ گالیاں ہیں؟ حتیٰ کہ جو انتہا درجے کے ذلیل خبیث آدمی تھے، ان کے لیے قرآن شریف نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے۔ ایک شیخ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اتلن بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادے ہیں۔ یہ صرف رسول پاک کی بات نہیں ہے، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو بھی شدید مخالفین کے ساتھ جب واسطہ پڑا تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے، گالیوں کے طور پہ نہیں بلکہ ان کی حقیقت کا اظہار کرنے کی خاطر۔ بروڈ آف وائپرس، کیا مسیح ناصرین مخالفین کو نہیں کہا؟ بین ہی جس طرح سابقہ انبیاء نے ان شدید مخالفین کے ساتھ ایک حد تک تو برداشت کیا، لیکن جب وہ باز نہ آئے، پھر وہ لوگ جو عیسائیوں میں سے، جو آریوں میں سے تھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہایت گندی زبان استعمال کی، دجال کا لفظ کہا، کیا حضرت بانی جماعت احمدیہ خاموشی کے ساتھ ان باتوں کو سنتے رہتے؟ ایک وقت تک تو آپ نے برداشت کیا، جواب بھی دیا محبت سے، پیار سے، سمجھانے کی خاطر، لیکن جب باز نہ آئے تو پھر ان کو بھی اسی انداز سے جواب دیا جیسا کہ قرآن شریف میں مخالفین کو جواب دیا گیا۔ کاش کہ ایک شیخ حقیقت کو بیان کرتے، مگر انہوں نے سراسر جھوٹ سے کام لیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ گویا نعوذ باللہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتابوں میں صرف گالیاں نکالی ہیں۔ 80 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی۔ ان کتابوں کو دیکھ کر مولوی محمد حسین بٹالوی ایسے آدمی پکار اٹھے
کہ وہ خدمت کی ہے جو 14 سال کے عرصے میں کسی نے کی ہے نہیں کی۔ ایک ہی شیخ اپنے تعصب میں اتنے انتہا کو چلے گئے، سب باتیں بھول گئے، ذہن سے اتار کے محض آپ کو خلاف جو گندی زبان استعمال کی ہے، اس کے لیے میں ان کو یاد کراتا ہوں، کاش کہ وہ قرآن شریف کو بھی پڑھ لیں۔ آپ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو رسول پاک کے وقت میں مخالفین تھے، مسیح ناصری کے وقت میں مخالفین تھے، جو حضرت بانی جماعت احمدیہ کے وقت میں مخالفین تھے۔ اب آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے نا۔ تو آپ کے لیے میں نے جواب کے طور پہ یہ چند باتیں عرض کی ہیں، امید ہے کہ آئندہ یاد رکھیں گے۔ اور تمام لوگوں پہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے کسی کو گالی نہیں نکالی، ہمیشہ محبت سے، پیار سے، حسن اخلاق سے، دلیل سے، حجت و برہان سے اپنے پیغام پہنچایا، اور اس میں آج خدا نے اتنی کامیابی عطا کی، 195 ممالک میں عظیم جماعتیں بن چکی ہیں خدا کے فضل سے۔ کیا گالیوں سے یہ جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں؟ محبت سے، پیار سے، حسن اخلاق سے اتنی بڑی لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس بات کو بھی تو سوچیں کہ شیخ حقیقت کو دیکھیں، وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو کہ مخالفین کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ یہ چند ایک باتیں میں نے جواب کے طور پہ عرض کی ہیں، امید ہے کہ دوست اس بات کو دل میں جگہ دیں گے، اور آئندہ اس جھوٹے آدمی کی باتیں جو ہمیشہ ان کا طریق ہے احمدیت کی مخالفت میں سراسر جھوٹ اور کذب اور بہتان سے کام لیتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔